اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ذوالجلال کے وہ برگزیدہ بندے جن کی زندگیاں ایمان والوں کے لیے مشعلیں بنا دی گئیں اور یہ حکم دیا گیا کہ رہتی دنیا تک آپ ان کے ذکر کو اپنے دلوں کی اماجگاہ بنائیں اور ان کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کریں۔ ہم نے 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر تفصیلاً پڑھا اور 3 کا ذکر اجمالی طور پر ہم نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے جن 3 انبیاء کا ذکر اجمالی طور پر کیا ہے، میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ذکر 2 معنوں میں ہے۔ ایک معنی کی تفصیل تو ہم نے کل پڑھ لی کہ اللہ ذوالجلال نے یہ ذکر کس لیے دیا ہے، کہ اس لیے کہ آپ ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں۔ یہ صبر کی بڑی بڑی تصویریں ہیں۔ دوسرا معنی جو ذکر کا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کو یاد کریں۔ ایک یہ ہے کہ ان کی زندگیوں سے نصیحت پکڑیں اور دوسرا ہے کہ ان کو یاد کریں۔ یاد کرنے کا معنی پھر یہ ہم کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا ذکر کیجئے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کے قرب کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر قربان کر دیا۔ لہٰذا آپ ان کو یاد کیجئے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، چاہیے کہ ہماری مجالس میں ان کا صبح و شام ذکر کیا جائے اور ان کا ذکر ہمارے لیے ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ صرف یہیں پر نہیں، آپ سورہ مریم کا مطالعہ کریں، وہاں پر بھی آپ کو یہ انداز ملے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا نام لیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی بات ذکر کی جائے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس میں ادریس کا نام بھی لیجئے۔ اور ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں اور انعام و اکرام نازل ہوا۔ اور پھر ہم نے کل یہ بات بھی پڑھی کہ ان کے اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلقات سارے ایک طرف کر دیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو اٹھایا تھا وہ یہ کہ اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہمارا مطمع نظر آخرت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 46 میں کہ ہم نے ان کو اپنے ذکر کے لیے خاص کر لیا تھا، ہم نے چن لیا تھا، اور وہ ذکر آخرت کی یاد ہے۔ اور مزید 3 انبیاء کا ذکر پھر آ رہا ہے۔ یہ 3 انبیاء، ان میں ایک مشہور ہیں اور 2 غیر معروف ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اسماعیل تو مشہور و معروف ہیں۔ یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ پیچھے ان کے بھائی اور ان کے والد کا ذکر آیا۔ چاہیے یہ تھا کہ ان کو ایک ہی جگہ پر رکھا جاتا، باپ اور بیٹوں کو، لیکن اللہ رب العالمین نے اسماعیل کو الگ ذکر کیوں کیا؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس لیے کہ ہم پہلی آیت میں پڑھ چکے وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ، یہ قرآن نصیحت والا قرآن ہے۔ قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت کرنے والا ہے۔ اور نصیحت کے اعتبار سے اس پوری صورت میں ابھی تک جو بنیادی نصیحت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ بنیادی نصیحت جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام صبر کے معاملے میں بہت ممتاز تھے، اس لیے ان کا الگ ذکر کیا گیا۔ صبر کے معاملے میں یہ ممتاز تھے، جیسا کہ آپ نے سورہ صافات میں پڑھا
فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، اور جب وہ بیٹا کام کاج کی عمر کو، جوانی کی عمر کو پہنچ گیا تو ہم نے کہا ابراہیم اس کی قربانی پیش کر، اور اس بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کیا ہوگا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر جب صبر کی بات شروع کی تو اس میں الگ سے سیدنا اسماعیل کا ذکر کر دیا، یہ اس اعتبار سے ممتاز ہے۔ دوسرے نبی ہیں الیسع۔ الیسع کا ذکر قرآن کریم کے اندر 2 مرتبہ ہے، لیکن تفصیل دونوں جگہ پر نہیں، یہ کون تھے، کہاں پر بھیجے گئے، اور ان کو کون سی نبوت اور کون سی شریعت ان کو عطا کی گئی، مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی، لیکن ان سب کی بنیاد اسرائیلی روایات، ان سب کی بنیاد اسرائیلی روایات۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ الیسع جو ہیں یہ الیاس علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایسی باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ اللہ کے ایک نبی تھے، اور اس کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی کیسے بنا دیا، ہم کس طرح سے اس کو تسلیم کریں گے، نقطہ کیا اٹھائیں گے۔ نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کا ذکر چل رہا ہے تو درمیان میں ان کا ذکر آیا تو یہ بھی اللہ کے نبی ہی، بات کی سمجھ آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کل 27 یا 28 انبیاء کرام کا ذکر، اور ہم نے سن رکھا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے۔ ماننا کہ یہ بات درست نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، من گھڑت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی، لیکن قرآن اس بات کی دلیل اور اس بات کے بارے میں ایک قول اپنا ضرور پیش کرتا ہے کہ ہم نے ہر بستی میں اپنا ایک رسول بھیجا، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، ہم نے ہر بستی کے اندر، اور یہ موضوع ہم نے سورہ سبا میں بھی پڑھا تھا کہ ہم نے ہر بستی کے اندر اپنا ایک رسول بھیجا تھا، ایک ڈرانے والا بھیجا تھا، ایک خوشخبری دینے والا بھیجا تھا، اس لیے کہ اتمام حجت ہو جائے، دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اے اللہ تو کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو میں نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو نے ہمارے پاس کوئی نبی بھیجا ہوتا تو ہمیں پتہ لگتا۔ اللہ رب العالمین نے الیسع کو اسی طرح سے مبعوث کیا۔ اور دوسرے ہیں ذوالکفل، اس میں بھی بعض لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ ایک ترمذی میں روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفل بے تحاشا گناہ کیے جا رہا تھا، کفل نامی شخص بے تحاشا گناہ کیے جا رہا تھا، اور یاد رہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اس نے بہت سارے گناہ کیے، اور ایسا ہوا کہ ایک دن ایک مومنہ عورت اس کے پاس اپنی حاجت لے کر آئی، کفل کے پاس۔ اس نے کہا کہ پہلے میرے ساتھ تنہائی میں چلو، پھر میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ جب گھر گئی اس نے اپنے بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھا تو آ گئی، اور جب تنہائی میں جانے لگے تو وہ عورت یوں کانپنے لگی جیسے کھجور کا تنا یا کھجور کے پتے جو ہیں وہ ہوا میں کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کفل کہنے لگا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی ڈرو اس ذات سے جو پردوں میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو وہ ڈر گیا، کفل ڈر گیا، اور اس نے اس عورت کی حاجت بھی پوری کر دی، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ شروع کر دی، سجدے میں گرا اور رونا شروع کر دیا، اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ سجدے ہی کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی۔ صبح کے وقت جب لوگ آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ معاملہ جو ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ اس ذوالکفل کا نہیں ہے، کیونکہ یہاں ان کا نام استعمال ہوا ہے ذوالکفل، حدیث میں کفل استعمال ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہوا کہ اصل میں یہ اسی کی تشریح ہے، ذوالکفل کا واقعہ ہی ہے۔
اور اس نے ایسی خالص توبہ کی کہ اللہ نے اس کو نبیوں کے ساتھ ذکر کر دیا، حالانکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ذوالکفل بھی اللہ کے ایک نبی تھے، اور جو روایت آئی ہے وہ اس باب میں ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے، وہ اس موضوع کی روایت ہے، وہ اس موضوع کی تفسیر میں روایت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو مفسرین محدثین اس کو اپنی کتابوں کے اندر کتاب التفسیر کے تحت ذکر کر دیتے۔ اس کو کتاب التفسیر میں نہیں لایا گیا، بلکہ اس کو ابواب التوبہ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اس روایت کو۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ میں نے ہر بستی کے اندر اپنے رسول اور اپنے نبی بھیجے، ڈرانے والے خوشخبریاں دینے والے بھیجے، اور ہم یہ سنتے ہیں کہ قرآن میں تقریباً 27-28 نبیوں کا ذکر ہے، اور ایک بات ہم یہ سنتے ہیں کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر ہیں، جیسا کہ اللہ تیسرے پارے کے شروع میں فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، کچھ ایسے ہیں منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ کس سے اللہ نے کلام کیا؟ صرف ایک نبی، موسیٰ علیہ السلام۔ ہمیں تو صرف انہی کا پتہ، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو اللہ نے درجوں میں بھی اونچا کر دیا۔ جو مقام محمد الرسول اللہ کو ملا وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا، جو مقام ابراہیم علیہ السلام کو ملا وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کیا، لیکن چند انبیاء کا ذکر تو ہمارے سامنے ہے۔ قرآن اس مسئلے کو حل کرتا ہے، قرآن اس مسئلے کو حل کرتا ہے دو جگہوں پر۔ ایک ہے سورۃ النساء، 6ویں پارے کے اندر، بالکل آخر ہے سورۃ النساء کا، اور ایک جگہ ہے سورۃ المؤمن جو ہم انشاءاللہ 24ویں پارے کے اندر پڑھیں گے، اس کا بھی بالکل آخر ہی ہے۔ دونوں جگہوں پر تقریباً معنی کے اعتبار سے مضمون ایک ہی بیان کیا گیا ہے، الفاظ عربی کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ میں ایک جگہ سے پڑھتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے اندر کتنے رسولوں کے قصے، کتنے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے، اور کتنوں کے ہم نے نہیں سنائے۔ کتنوں کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے اور کتنوں کے نہیں سنائے۔ قرآن جب نازل ہوا تھا تو اللہ رب العالمین نے کیا دعویٰ کیا؟ تِلْكَ آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری آیات ہیں۔ کس رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے؟ جو العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست ہے، اس کا ہر فیصلہ زبردست بھی ہوتا ہے اور حکمتوں سے بھرپور ہوتا ہے، اقتدار بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے تھوڑوں کا ذکر کر دیا، باقیوں کو چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل بھی اتنی ہی ہے اور ہماری ضرورت بھی اتنی، وہ ہماری ضرورت کو جانتا ہے، اس لیے اس نے اتنا ہمیں دے دیا۔ اور جو اس سے آگے کی باتیں ہیں، مثلاً یہ کہ قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، یہ میری اور آپ کی عقل میں نہیں آتا۔ مثلاً یہ کہ لاٹھی کو آپ کسی نالی کے اندر ماریں تو وہ آلودہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی وقت دکھا دیتا ہے کہ لاٹھی کو سیلاب کے اندر مارا اور 12 رستے بن گئے۔ کس نے روکا تھا؟ اللہ نے روکا تھا، نہیں ہمارے عقل سے اوپر کی باتیں۔ تو جتنی ضرورت تھی اللہ نے حکمت کے ساتھ زبردست انداز میں وہ بیان کر دیا۔ اس لیے میں پھر کہوں گا کہ جتنی بھی ان کے بارے میں باتیں مشہور ہیں ان سب کی اسرائیلی روایات ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور آخر پر اللہ رب العالمین ان کو سند عطا کرتے ہیں وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، ان میں سے ہر ایک نیکوں میں سے۔ اور پھر کہا ہذا ذکر، یہ ہے نصیحت، یہ ہے نصیحت۔ آگے موضوع الگ شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یوں لگتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہانی مو قلہ ٹھوک، ویسے شروع والی آیت میں تھی وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ، اور یہاں پر ہے ہذا ذکر۔ قرآن ذکر والا ہے، اس کی پوری تفصیل بیان کر کے کہا یہ ہے تمہارے لیے نصیحت، یہ ہے تمہارے لیے ذکر۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔